آج 25 ذیقعدہ آخری جمعہ آخری موقع۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، سارے رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، ایک دن میں کروڑوں روپے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج 25 ذیقعدہ آخری جمعہ کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ یہ اتنا تیز بے حد وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت ہوگی۔ جمعہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن سے فیض یاب ہو سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ الحج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ ناظرین، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کر آج 25 ذیقعدہ جمعہ کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج ہماری تباہ و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فقر فاقے رہتے ہیں، غربت ہے، تو وہ توبہ کرے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت اور وسعت آتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، اور آج کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیں۔ وقت کی
نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 25 ذوالقعدہ ذوالحج سے پہلے آخری جمعہ کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، مثلاً آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا قرض ادا ہو جائے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو آپ اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرا شکر ادا کرتا ہے، میں اس کے لیے اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے، میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ بڑے آرام سے، سکون سے پڑھیے گا، تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، جتنی تعداد بتائی گئی ہے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تعداد میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام یا رزاق یا فتاح ہیں۔ یا رزاق ہے رزق دینے والے، یا فتاح ہے مشکلوں پر قابو پانے والے۔ یہ نام ایسے طاقتور نام ہیں کہ جب کوئی بندہ رب کو ان ناموں سے پکارتا ہے، فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق و دولت کے خزانے چھوڑ دیتے ہیں، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے، اور جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا،
یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں دور ہو جائیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جب آپ 33 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی جمعہ کے دن کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن عظمت والا اور برکت والا مانگنے والا دن ہے۔ اس دن میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گی جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی جمعہ کے دن مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھے ہوں گے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ممکن حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 25 ذی-القعدہ جمعہ کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج جمعہ کے دن 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص الخاص عمل نہیں پڑھتا تو وہ پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو ذی-القعدہ کے آخری جمعہ کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے، اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھ منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ آمین ضرور کہنا۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما اور تنگ دستی کو ختم فرما۔ اے اللہ قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔